قابل صد احترام حاضرین، حفاظ بچوں اور بچیوں کے اعزاز میں یہ پروگرام اس وقت منعقد کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ حافظ بچوں کا آخری سبق وہ ہوگا۔ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ادارے کے معاون اور مخلص ساتھی بھائی طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے ان بچوں کے لیے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اس وقت بیان ہوگا اور بیان فرمائیں گے حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہ عالیہ کے اجل خلیفہ، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مذہبی اسکالر حضرت مولانا محمد عمران صاحب نقشبندی۔ انتہائی ادب سے التماس ہے کہ آپ اسکرین پر تشریف لائیں اور ہم سب کی اصلاح کے لیے بیان فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت ممتاز مذہبی اسکالر حضرت مولانا پیر محمد عمران نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج موقع 19 فروری 2023 بروز اتوار پہلی مرتبہ دارالعلوم جامعہ رحمانیہ میں ہمارے انتہائی مخلص بھائیوں جیسے محترم جناب حضرت مولانا اقبال الرحمان رحمانی العالیہ کی خصوصی دعوت پر حاضری ہوئی۔ یہاں آنے کے بعد الحمدللہ کثیر تعداد میں حفاظ اکرام، علاقے کے نوجوان معززین اور کثیر تعداد میں عدد اکرام کو دیکھ کر اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی مولانا الرحمان رحمانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جتنے اساتذہ معلمین معلمات یہاں پڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمر میں
علم و عمل میں اخلاص سے برکت پیدا فرمائے، اس ادارے کو خودی نامچوں کی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اکابر کو فیض یہاں سے جانی گزاری فرمائے۔ یہاں سے جتنے بھی طلباء پڑھ کر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء کے فیض و عالم کے چاروں کونوں میں عام و دام فرمائے۔ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی اور آج کی یہ محفل عظمت قرآن کے عنوان سے ہے، اسی مناسبت سے چند مختصر گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، قرآن عظیم الشان یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اللہ سے بچھڑے لوگوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، ذلت میں پڑے ہوئوں کو بوجھ سلیت تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ ایسی شان والی کتاب ہے کہ اس قرآن کو چھونا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت، سننا عبادت، سمجھنا عبادت، پڑھانا عبادت، اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا دنیا کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اخلاص کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے مقناطیس دیکھا ہوگا کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، گویا قرآن عظیم الشان یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی مقناطیس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے دل گناہوں سے تنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے سینے اخلاص سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس چیز کا اندازہ یا ادراک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے عطا فرمائے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو، جن کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے تھے، جن کے سینوں میں اخلاص تھا، الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض کو پوری دنیا میں جاری مساری کیا۔ سامعین محترم، یہ چھوٹے چھوٹے طلباء، یہ معصوم طلباء، یقیناً اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمیں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں، ہمارے سلسلے میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ بھاپی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے کو ذکر کر کے بات کو آگے لے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، وہاں دیکھا ان کو یوں محسوس ہونے لگا کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر میری طرف سجدہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے چیخ ماری، بیت اللہ سے باہر دوڑنا شروع کیا۔ علماء کی جماعت صاحب کی پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے میں کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہوا، مجھے یوں خطرہ لگ رہا ہے کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تب علماء کی جماعت کہنے لگے کہ حضرت آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کبریٰ کے ان مقام پر پہنچا دیا کہ جو اللہ رب العزت کی تجلیات بیت اللہ شریف پر پڑ رہی ہے، وہ براہ راست آپ کے جسم پر پڑ رہی ہے۔ ان فیضان برکات کے اندر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں لگ رہا، لوگ بیت اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، آپ یوں محسوس کر رہے کہ یہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود ایک مرتبہ حضرت کے تمام لائق مختلف بڑے مشائخ کے پاس تشریف لے گئے، مختلف مشائخ کے امور پر گئے، ہر طرح سے کوشش کی،
مگر لطائف جاری نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا باقی باللہ بڑے پریشان نظر آتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمام لطائف ختم ہو گئے، میں تمام مشائخ کے پاس گیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تب خواب میں بشارت ہوئی کہ فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک دینی ادارہ تھی، مختلف شعبات قائم ہیں، اس ادارے کے جو سب سے چھوٹے طلباء آج کے حساب سے نورانی آیا پڑھنے والے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر والے ابتدائی طلباء اس علاج کے اندر جا کر آپ ان طلباء کے پاس بیٹھ جائیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کئی میلوں سفر شروع کیا اور اس مخصوص مقام پر پہنچ کر معلوم کیا کہ وہاں بیابان جنگل کی بستی میں ایک ادارہ تھی۔ وہاں دیکھا کہ ہم عمر کے طلباء موجود تھے، کلاسز لگی ہوئی تھی، اساتذہ پڑھا رہے تھے، جس طرح آج کے گلشن میں آج سجا ہوا تھے، اس ادارے میں جو سب سے چھوٹے طلباء تھے اس علاج میں تشریف لے گئے۔ جو ہی ان طلباء کے درمیان بیٹھ گئے ان کے تمام لطائف جاری ہو گئے، بڑے حیران ہوئے، سوچا کہ یہ کیا معاملہ تھا، اتنے بڑے مشائخ کے پاس جانے کے باوجود لطائف جاری نہ ہوئے، مگر ایک عام معصوم طلباء کے درمیان بیٹھتے ہی تمام لطائف جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات رکھا دی، ایک خواجہ باقی باللہ یہ طلباء دیکھنے میں بڑے معصوم ہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ وہ معصوم طلباء ہیں، گناہوں سے پاک صاف، اللہ کے روحانی محبوب فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، جس کی برکت سے آپ کے لطائف جاری ہو گئے۔ یقیناً آپ اس بات کا اندازہ نہیں کہ جس مقام پر یہ معصوم طلباء بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اللہ کی رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں، برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے برستی ہیں، اور شیخ کے اوپر اس بستی پر اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہیں، تفسیر میں کثیر میں واقعہ لکھا ہے، میاں بیوی تھے، بیوی امید سے تھی، آپس میں مشورہ کرنے لگے اگر اللہ نے اولاد دی تو اس کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ چنانچہ بچے کی ولادت سے قبل باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بظاہر بڑے نیک نہ تھے، عام سمپل سے دیہاتی تھے، عام زندگی کام کاج کرنے والے تھے۔ بچہ پیدا ہوا، 2 ڈھائی سال کا ہوا، ماں نے پرورش کی۔ جب بچہ 3 سال کی عمر میں پہنچا، 4 سال میں داخل ہوا، تو والدہ کو بات یاد آ گئی کہ ہم میاں بیوی نے ایک مشورہ کیا تھا، اس بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اب بندہ بڑا گناہگار تھا، جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس کو جنا قبر میں آگ جلا دی گئی، مختلف طرح کے عذاب اس کو ملتے رہے۔ جب یہ معصوم بچہ قاری صاحب کے سامنے گیا، قاری صاحب نے چوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے والد کے قبر میں آگ کو بجھا دو، خوشبو کے گلدستے پیش کر دو، قبر کو جنت نما بنا دو۔ اس لیے
کہ آپ اس کے بیٹے نے میرے نام کو بلند کیا، میری غیرت اور عظمت مجھے گوارا نہیں کرتی کہ میں اس بندے کو عذاب دوں جس کے معصوم بچے نے آج میرے نام کو بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قبر سے عذاب کو ڈال دیا۔ وہ سب پریشان ہے کہ اتنی تکلیفوں میں مشقتوں میں پوچھا کیا معاملہ ہے، اس کو خوشخبری سنا دی گئی کہ آج آپ کے بچے کی بسم اللہ سے ابتدا کی۔ واضح سامعین، ان طلباء کی قدر کیجیے، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ کیمیائی رحمت سے کم نہیں، یقیناً ان کی برکت سے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کی جنت میں ایک محل نما کوٹھی بنگلہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور جب کسی حافظ قرآن، عالم دین، عالم بعمل سے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت میں شہر عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی نمازوں کی نسل ہوتی ہے، بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں، ان طلباء، ان علماء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بڑے بالا انعامات وہاں رکھے ہیں، جس کا مشاہدہ آج تک کسی آنکھ نے کیا نہیں، کسی کے دل و دماغ پر گزرا نہیں، کسی کے خیال میں بھی آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، ورنہ وہی تیرا آخری مقام ہوگا۔ اس کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ رش کریں گے کہ شاید انبیاء آ رہے ہیں، صدیقین آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، شہید شہداء آ رہے ہیں۔ اعلان ہوگا یہ اس حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں محنت کی، نہ گرمی دے گی نہ سردی دے گی، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آج ان کے والدین کو یہ احساس دیا جا رہا ہے۔ اس واضح سامعین، ان اداروں کی مدد کیجیے، ان علماء کے معاون بنیے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بہت بڑی سازش کے تحت عوام کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ عوام کے ذہنوں میں ایک نظام قائم کی جا رہی ہے، علماء آج نہ رہے، جو علماء عمل والے سے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک بات بڑی ذمہ داری سے اس مسجد کے منبر و محراب پر باوجود یہ بات عرض کر رہا ہوں، ان علماء کی خبرداری کیجیے، ان پر مکمل اعتماد کیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر ان سے محبت کرنے والے بنو۔ چھوٹے نمبر
اس حدیث کے ذریعے مختلف محدثین نے اپنی اپنی تشریح کی. ایک اللہ والے نے بڑی عجیب تشریح کی کہ پہلی طرف یہ ارشاد فرمایا عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو. جس طرح طلباء حصول علم میں اس کی تلاش کرنے میں طالب علم نہیں بن سکتے. زندگی گزر گئی. ان طبقے سے محبت کرنے والے بنو. ان کی قدم بوسی کرو. ان کی خدمت کرو. ان کے معاون بنو. آگے چھوٹی بات جو ارشاد فرمائی چھوٹے نہ بنو. ان اللہ والوں نے بنایا کہ ان کی مخالفت کرو. علماء کے بارے میں شکوک شبہات دلوں میں پیدا نہ کرو. ان کے اوپر مکمل اعتماد کرو. یہ بھی ایک الگ طویل بیز ہے. صرف ایک خلاصہ اس سے ایک کروں گا کہ جو لوگ علماء کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، ان طلباء کے ساتھ دل میں حسد رکھتے ہیں، ان کو ترشی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا سب سے پہلا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے علم کی روشنی چھین لے. حق اور باطل کی پہچان وہ نہیں کر پاتا. نمبر دو، 7 نسلوں تک اس شخص کے خاندان میں اولاد میں کوئی بھی عالم حافظ قاری پیدا نہیں ہوگا. اگر خدا کا خاصہ کوئی حافظ پیدا بھی ہوا تو وہ دنیا کے لیے ایک داغ نما بد عمل بد کردار کا ذریعہ بنے گا. اور سب سے تیسرا نقصان کہ دنیا سے بغیر کرنے کی موت آئے گی اور قبر میں اس کا چہرہ کرنے سے پھر جائے گا. یہ بات میں عرض نہیں کر رہا بلکہ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے. اور بھی نقصانات بنائے میں نے 4 بڑے نقصانات جو انہوں نے ارشاد فرمائے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس لیے آج بھی قرآن کی ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جیسے علماء پیدا ہو جائیں. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، یہ علماء درخت میں نہیں ہوتے، آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح نہیں برستے، بلکہ علماء عوام کا خلاصہ ہوتے ہیں. مثلا علماء ان عوام سے پیدا ہوتے ہیں. آپ بچے کو مدرسے میں بھیجیں، اس کو حافظ قرآن بنا دو. اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی کمائی حلال ہے کہ حرام. آپ اس بچے کے دعاؤں کے اہتمام بھی رکھتے ہی جاری. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. امت کا 90% طبقہ آج لڑے لڑے بچے، کمزین بچے یا پھر جب گھر میں تنگ ہو جاتے ان علماء کے پاس بھیجنے کے چلو ٹائم پاس ہو جائے گا. مگر یہ اللہ کی بہت بڑی نوازی ہے کہ ہماری مدارس کے اندر اس قدر شاندار محنت ہوتی ہے کہ ان لمبے لمبے بچوں کو، ان کمزین بچوں کو ایک خوبصورت گلدستے کی شکل میں یہ علماء تیار کر کے پیش کرتے ہیں. مولانا جمشید صاحب رائے کے بزرگ سے ایک شخص نے بچہ لائے گا کہ حضرت اس کو حافظ قرآن عالم بنا دو. حضرت نے ان کی طرف غور سے دیکھا، فرمانے لگے میاں ہمارے پاس یہ مشین نہیں لگی کہ آپ نے بچہ دیا اور یہاں سے کہا وہاں سے عالم بن گئے، بلکہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، رزق حلال کماؤ، اس بچے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو، گھر کے اندر دینی ماحول سازگار کرو. بچہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے مدرسے کے ماحول میں پڑھ کر جب گھر آئے گا تو 16 گھنٹے
سوسائٹی اور گھر کے ماحول میں اثر لے گا، اس سے آپ اپنے گھر کے ماحول کو سنو۔ تو علماء عوام کا خلاصہ بھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہر دور میں علماء و عوام سے ایک درجہ اونچا رکھا ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے نے کہا کہ حضرت ابو حنیفہ والا کی کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ رب کعبہ کی قسم، آج جنید بغدادی موجود نہیں، بایزید بستانی موجود نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی موجود نہیں، مگر دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ آج ہمارے دل گناہوں سے زن آلود ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں اچھے اور برے کی پہچان نہیں۔ تو الحمدللہ ان اداروں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، ان علماء کی بہت بڑی محنتیں ہیں۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، آپ تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر مولانا کافی 2-3 منٹ بعد سمیٹ لے بیٹے۔ دوسری طرف ہمارے عصری ادارے حکومت کی طرف سے بہت بڑا فنڈ دیا جاتا ہے۔ ایک عام لیکچرار کی تنخواہ 1,00,000 اور پروفیسر کی تنخواہ 2.5 سے 3-3.5 لاکھ تک ہوتی ہے، اور تمام سرکاری وسائل ان کو مہیا کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ایک اچھے ڈاکٹر کی کمی آپ کو ملے گی، ایک اچھا انجینئر آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا، لیکن اس کے برعکس تعلیمی اداروں کے ساتھ حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں، کوئی تنخواہیں نہیں، کوئی مراعات نہیں، بلکہ یہ علماء راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ چند دو چار لوگ جو اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، الحمدللہ اس مختصر تنخواہ کے اندر 10,000 12,000 15,000 روپے کے اندر وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، دن رات محنت بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں آپ نظر دوڑائیں گے، ہمارے پاکستان کے مدارس کے علماء دوسرے ممالک کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مفتی اعظم افریقہ بنور ڈوم کے آپ نظر آئیں گے، سعودی عرب علماء بورڈ کے چیئرمین ہمارے پاکستان کے پڑھے ہوئے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ نظر آئیں گے۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات ارسل ہوں کہ اس وقت مسجد نبی کے اندر 50 یا 60 کے قریب جو اساتذہ بچوں کو شعبہ قراءت میں قرآن
یا تجوید پڑھاتے ہیں اس میں 80% قرآن اکرام پاکستان کے پڑھے ہوئے معاہدین کی محنت سے انجام دے رہے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا اس وقت یا جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان میں وہ ایک طبقہ وہ ہیں جن کے بچے آج حامل القرآن بن گئے وہ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ دوسرا وہ طبقہ کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں تقریب چل رہی تھی اس میں اکثر کے بچے یہاں یا کسی ادارے میں دینی ادارے میں نہیں پڑھتے۔ تیسرا وہ طبقہ جن کو خصوصی طور پر یاد دلایا گیا۔ ان تینوں طبقوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے معاون بنیں۔ سب سے بڑی معاون یہ کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں اور داخل کرنے کے بعد ان بچوں کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تعلیمی اوقات کی رعایت کرتے ہوئے بروقت ادارے میں بھیجیں اور کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت محتمم صاحب سے آئے ملیں اور بچوں کے استاد سے ملیں۔ اس سے استاد کے دل میں آپ کی قدر بڑھے کہ میں یقین بچوں کو نہیں پڑھایا محتمم صاحب یہ نہیں سوچیں گے کہ میں گاؤں کے علاوہ بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ ان کے دل میں آپ کی عظمت بڑھے گی، بچے کے دل میں اور بھی پڑھنے کا جذبہ اور شوق بڑھے گا کیونکہ والد ادارے میں آ رہا ہے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ دوسرا کام۔ پہلا کام بچوں کو داخل کرنے وقت بھیجے، دوسرا کام ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرے اور تیسرا کام اپنی آمدنی میں سے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ ادارے کے ساتھ کام کرے۔ یہ بات مجھے مدارے ارشاد نہیں فرمائی کہ آپ نے یہ دے رکھے مگر میرے دل میں یہ بات آئی اس لیے کہ ادارے میں آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل سے انتظام فرما دیں گے مگر جہاں آپ اصلی ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایک عام اسکول میں بیٹھے کی 2.5 ہے اور اگر آپ وہ اسکولوں کو چلے جائیں 20 سے 25,000 فیس سواری کے الگ لوگ بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بچوں کی رہائش کھانا پینا علاج معالجہ کتب سپاہی خوراک بجلی گیس سے ادارے کی طرف سے کام ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس ادارے کے ساتھ کام کریں۔ ہاں خدا کام کریں، ہاں خدا اپنی طاقت کے مطابق ہم پیچھے گئے 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک جس کی تنخواہ 20,000 ہے اس طرح 10 معاون 20 معاون میں خدمت میں پڑھائی میں آ کر حضرت درس کریں گے کہ 19,000 میرے ذاتی خرچے کے ہو گئے کہ 1,000 میں آپ حضرت کروا لیں ادارے میں خرچ کریں۔ جن کی تنخواہ 30,000 ہے وہ 1,500 روپے، جن کی 50,000 ہے وہ 3,000۔ اس طرح آپ اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ دین کے کاموں میں لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گنا بڑھا کر واپس عطا فرمائیں گے اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ وہ برکتیں کیا ہوگی اس کے لیے مطلب نہیں کہ آپ اللہ کے کام صاحب دے دیں گے تو آپ چھوٹے سے انتظار کریں کہ 10,000 کا انعام دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10,000 یا 700 گنا بڑھے گا آپ کی مال میں برکت عطا فرمائے۔ برکت کیا ہے؟ ایک اللہ والے برکت مطلب میں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان پہلے کا سے کئی گھنٹے سے برکت کوئی مثال سمجھا دیجیے۔ باپ گھر کے کونے میں لے کے کہا بیٹا آپ کی عمر 16 سال تھی، آپ کی پیدائش سے 6 سال قبل یعنی 22 سال پہلے کے گیزر میں نے خریدا تھا، آج سے اس گیزر میں خرابی نہیں آئی گی، اس کو میں اس کی برکت دے گا۔ گھر میں کوئی بیماری نہیں آئے گی،
पंखा मोटर नहीं चलेगा, कोई अस्पताल या कोई आसाइश आपको नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके बाल में बढ़िया अता फरमाएंगे। तो इस इस्लाम वालों से गुजारिश है कि इस इदारे से मोहब्बत करें, इनके मुआविन बनें और इन मासूम चेहरों को इज्जत की निगाह से देखें। मुमकिन ही नमाजों के औकात में बच्चे होते हैं, अकल के बच्चे होते हैं, आप अपने कानून बनाए हुए हैं। मैं अपनी मस्जिद में बड़ी सख्ती रखता हूँ इस मौके में। कोई भी एक गाँव के वहां से आएगा और बच्चे को खेलने की तरह खेल शक्ति से कर देगा, बाहर ये लड़ाई का किसी को शोर कर रहा है, ये बड़े खतरे की बात है। बच्चे बड़े शरारत करें, उनको प्यार और मोहब्बत से समझाएं, असातिज़ा को निशानदेही ही करें, बच्चों को सड़कों से न निकालें। आज के बच्चे भी कल ये लड़कपन की उम्र में जाएंगे, कुछ अरसे के बाद जवान होंगे, फिर बुढ़ापे में पहुंचेंगे। अगर आप इन बच्चों को सड़कों से निकालोगे, इनका दिल मस्जिद से टूट जाएगा। ये आम दिली के बच्चे हैं, कल आप आएंगे परेशान होंगे। हजरत तालीम के बच्चे अहबाब बात नहीं मानते। हमने बच्चों को मस्जिद से टक्कर दिया, दीनी माहौल में जीते थे, उलमा की सोहबत में नहीं जाते, उनके दीनी कामों में मुआवनत नहीं करते, उनको जेर दीन तालीम में मुआवनत नहीं करते, जिससे नतीजा जीवन होता है। अल्लाह तबारक व तआला समेत हम सबको इन इदारों के साथ मुआविन बनने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी बच्चों ने यहाँ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया या नादा पढ़ा, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो। इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ थे और उससे 3 गुना बढ़कर इनके असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ थे, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ थे वो इदारे के मुहतरम साहब, जिन्होंने असातिज़े की रखवाली, बिजली के तमाम चीजों को मुहैया किया, वो तमाम मसाइल सरकार लाए। और जो लोग इस इदारे के मुआविन हुए, इन तमाम मुआविनीन को, इन वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने बख्शे गुनाहगारों के कतार में शामिल फरमाए। इस इदारे के फेज़ को आप अता फरमाए, नज़र से महफूज फरमाए, हमारे इस पूरी यादें को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।